خاور ناہید مول صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پارٹی اس بجٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے، صحیح یا منافقانہ، جو بھی رائے ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی جناب محترمہ خاور ناہید مول صاحبہ، ہاں جی، آپ کیا کہیں گی؟ سر میں یہ کہوں گی کہ یہ بجٹ سے ہم لوگ بالکل خوش نہیں ہیں، پیپلز پارٹی بالکل خوش نہیں ہے۔ ہم نے جب یہ بجٹ پیش ہو رہا تھا تب بھی بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے، لیکن آپ نے یس کر دیا، اس کو پاس کروانے میں مہر لگا دی، انگوٹھا لگا دیا، اب 5 انگلیاں لگا دی اس پہ۔ اتحادی حکومت بنی ہوئی ہے، وہ تو ہم نے کرنا ہی تھا نا۔ تو یہ منافقت نہیں ہے نہیں، یہ کہ ایک منافقت، چیز جس کو آپ صحیح نہیں سمجھتی؟ منافقت بالکل نہیں ہے۔ ہم اب بھی اس احتجاج میں شامل ہیں۔ جو IMF کی شرائطیں ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ جو ساری شرطیں ہیں وہ غریب عوام کے پیٹوں سے جا رہی ہیں۔ جو ایلیٹ کلاس ہے، جو IPPs ہیں، جو مطلب جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان پہ وہ شرائط لاگو نہیں ہو رہی۔ اگر ان پہ وہ شرائط لاگو ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غریب کو تو روٹی کے لالے پڑ گئے۔ اس میں دیکھیں اس قدر مہنگائی ہے کہ یہ 2-4 دنوں میں یہ کہتے ہیں سیلری بڑھائی گئی، ٹھیک ہے جی، سیلری جتنی بڑھی ہے اس سے زیادہ اس پہ ٹیکس ہے، ٹیکس ڈبل ہو گیا ہے۔ ہاں جی، قوت خرید بہت بڑھ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، قوت خرید کم ہو گئی، قوت خرید کم ہو گئی ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، ان پچھلے 5-6 دنوں میں ہر دال کا ریٹ، دودھ کا ریٹ، یعنی جو بھی چیز ہے 100 150 روپیہ ریٹ اس کا بڑھ گیا ہے۔ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ بھی ریسنٹلی کل پرسوں کے اخبار میں آپ نے بھی پاشا صاحب پڑھا ہوگا کہ ایک عورت 3 اپنے بچے اور ایک نواسے کو لے کے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غربت ہے۔ تو اس مہنگائی کو کم کیا جائے۔ ویسے میڈم، ہاں جی، یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی پچھلی شہباز شریف صاحب کی، جس میں پیپلز پارٹی نے بڑی خوش دلی سے شراکت کی، مزے لوٹے، اور آپ کے نوجوان قائد بلاول بھٹو صاحب تو ایک دن بھی ہوائی جہاز سے نہیں اترے، وہ پوری دنیا میں پبلک ریلیشننگ کمپین پر جاتے رہے۔ سر ایسا نہیں تھا، وہ تب بھی ملک کے دفاع کے لیے، ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، جی، معاشرت کو بہتر کرنے کے لیے، تو ہو گئی بہتر، پٹھا بٹھا دیا۔ یہ اس PDM کی 16 مہینے کی جو حکومت ہے، یہ موجودہ حکومت اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ سر اس میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے والی ٹرائی کی، جو تب بھی نون لیگ کا زیادہ تھا، ہمارا تو اس وقت بھی کم حصہ تھا، اور اب بھی ہمارا حصہ کم یا زیادہ نہیں ہے، آپ اس میں شریک تھے، شراکت دار تھے، انگوٹھے آپ نے 5 انگلیاں اور انگوٹھے لگائے مسلم لیگ نون کی حکومت کے تمام اقدامات پہ، اور آپ برابر کے شریک ہیں عوام کی مشکلات میں اضافے کے۔ ہرگز نہیں ہے، ہم عوام کے لیے کل پرسوں ٹیچرز کا احتجاج تھا، ہم اس احتجاج میں بھی جا کے شامل ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ ٹسوے بہا رہی ہیں نا، ایسا یہ وہ کیا کہتے ہیں، کروکوڈائل ٹیئرز، مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ نو سر، ہم ان لوگوں کے پورا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، جہاں پہ احتجاج مہنگائی کے خلاف ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ابھی احتجاجوں کی سیاست میں عوام کو، پبلک اوپینین کو موبلائز کرنے کے حوالے سے جماعت اسلامی اپنا ایک بڑا شاندار ریکارڈ رکھتی ہے، اور جب سے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے نئے امیر کا چارج لیا ہے تو اس میں اور بھی بہتری، نفاست اور تیزی آ گئی ہے، اور جماعت اسلامی اس عوام دشمن بجٹ کے خلاف عوامی رائے عامہ کو منظم کرنے کے لیے اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ رہی ہے۔ اس وقت عوام جو مہنگائی کے ہاتھوں اس بجٹ کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں، اس احتجاج کو منظم کرنے میں جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے، اور حق دو عوام تحریک شروع کرنے جا رہی ہے۔ تو ہم جماعت اسلامی جنوبی کے جنرل سیکرٹری عبدالرشید مرزا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی عبدالرشید مرزا صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبدالرشید مرزا صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی جماعت نے 44 ماہ کی جو PTI کی حکومت تھی اس کے دور میں بھی عوام بے شمار مشکلات کا شکار تھے،
آپ نے ان کے خلاف تو اس دور میں عوامی رائے عامہ کو منظم کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی دھرنا نہیں دیا، اور اب آپ ایک فقید المثال دھرنا دینے جا رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو گزارش یہ تھی کہ جماعت اسلامی نے ہر دور کے اندر، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو تو ہم اسی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ ایک دوسری بحث ہے۔ جب بھی کسی کی بھی حکومت تھی تو جو اس ملک پہ، اس عوام پہ جب مشکل وقت آیا تو جماعت اسلامی سب کے سامنے کھڑی رہی۔ ابھی بات ہو رہی تھی بجٹ کی کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ کو منظور کروانے کے اندر کنٹریبیوٹ کیوں کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی بیسیکلی ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ وہ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ عوام کو یہ ثابت کرے کہ ہم تو اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فارم 47 کی اس حکومت کو جوتے پڑیں گے اب فیوچر کے اندر، تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، نہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ دوسری سائڈ پہ حکومت کے ساتھ محبتیں اور پینگیں نبھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو یہ تو ایک ٹوپی ڈرامہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی معیشت کا عالم یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی نظام کے اندر 10 کروڑ افراد وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہر 3 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ پاکستان کی ہر پاکستانی 2,50,000 کا مقروض ہے۔ 40% بچے بڑے پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ قوم خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے۔ اس کی وجہ پچھلے 50 سال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اس کی وجہ پچھلے 50 سال کے اندر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ہے، اور اس میں ایک پرسنٹیج آپ ڈال لیں پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن وہ 3.5 سے 4 سال کا ڈیوریشن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ دعوے دار جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت مشکلات کا شکار ہے، پاکستان کی حکومت مہنگائی ہو گئی ہے، 100 روپیہ مہنگی دالیں ہو گئی ہیں، تو یہ اس وقت پچھلے 50 سال میں، آج پریزیڈنٹ ان کا ہے، پچھلے 50 سال کے اندر دونوں پارٹیز نے حکومت کی ہے، تو کس پہ الزام دھریں گے یہ؟ اچھا مرزا صاحب ایک منٹ، آپ نے ہاں جی۔ بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو موجودہ مشکل ترین صورتحال ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی 44 مہینے کی حکومت ہے، جس نے بد انتظامی کی انتہا کر دی تھی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اس سے مکر گئے تھے، ایک بھی ترقیاتی کام انہوں نے نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے آج جو ہے یہ عوام ان مشکلات کا شکار ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں نا جی، اصل میں ہماری عوام بڑی بھولی ہے، ہم کسی کی فیور اور کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم تو حقائق پہ بات کرتے ہیں۔ 2008 سے پاکستان کی بربادی شروع ہوئی، بلکہ اس سے بھی پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں، لیکن 2008 میں ہر پاکستانی 500 روپے کا مقروض تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے۔ وہاں سے پاکستان کے قرضے لینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ہر سال آپ کو انٹرسٹ بھی پے کرنا پڑتا ہے اور قرض بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ میاں نواز شریف کی 2013 کی حکومت کے بعد جب لوگ یہ کہہ رہے تھے پاکستان میں سونے کی کانیں کھل گئی ہیں اور پاکستان کی معیشت بہت زیادہ تھی، لیکن انہیں یہ نہیں اندازہ کہ پاکستان کے جو قرضے تھے وہ $77 بلین کراس کر گئے تھے، اور اس کی وجہ میاں نواز شریف تھے۔ انہوں نے پوری دنیا سے قرضے لیے، اور ان قرضوں کی بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی، پاکستان کے اندر غریب عوام کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہ انڈسٹری لگی، نہ پاکستان کی ایکسپورٹ انکریز ہوئی، اور اسی طرح بربادی کا سلسلہ شروع رہا۔ لیکن درمیان میں ہم نہیں کہہ رہے کہ 4 سال کی اس تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر انہوں نے کو بہت اچھا ڈیلیور کیا، انہوں نے بھی وہی کیا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، جو پاکستان نون لیگ نے کیا، مسلم لیگ نون نے کیا۔ اس لیے بڑا جو پچھلے اگر 40 سال کے اندر 4 سال پی ٹی آئی کے ڈالنے، پچھلے 36 سال تو بربادی کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں پارٹیز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے تحریک انصاف کا، لیکن یہ میجر ذمہ دار ہے پاکستان کی بربادی کے، غریب عوام کے۔ 50 سال پہلے جو آج کا پریزیڈنٹ کسی سینما میں ٹکٹیں بیچتا تھا، تو آج بلینز آف ڈالرز کا مقروض ہے، اس کی انڈسٹری، اس کا پیسہ کہاں سے آیا، اس کا پروفیشن کیا ہے، کہاں کاروبار کرتا رہا۔ پاکستان کو لوٹا انہوں نے، مسٹر 10% پاکستان پیپلز پارٹی سے، آج تو 100% ہو گیا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون، اور یہ لوگ پاکستان کی کرنسی کو اٹھا کے سوئس بینکس اور دبئی میں لے کے جاتے رہے، جن کے پاس آج تک ان کے پاس منی ٹریلز نہیں ہیں، اپنے نوکروں کے نام انہوں نے اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے تھے۔ یہ لوگ پاکستان کی بربادی میں پورا ذمہ داری رکھتے ہیں۔ آج حافظ نعیم الرحمان نکلے ہیں پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو ان مجرموں سے نجات دلوانے کے لیے، جو فارم 47 کی بنیاد پہ آئے ہیں۔
فارم 45 کی بنیاد پہ، تو یہ سارے نائل ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی ڈکی چھپی رائے نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کے غریب کو حقوق دلوانا ہے. آج تو غریب بجلی کا بل ادا کرنے سے قاصر ہے، آج کھانے کی تو بات کی بات ہے، تو اس جو بجلی کا بل وہ پے کرنے سے قاصر ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ تو مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ بس ہو گئی ہے عوام کی. اور اب جیسے شیخ رشید صاحب کو ویسے تو میں معتبر آدمی نہیں مانتا، لیکن انہوں نے ایک بات جو کہی ہے کہ بم تیار ہے اور گلی گلی بغاوت جو ہے وہ پک رہی ہے. اب کسی وقت بھی وہ غیر سنجیدہ آدمی ہیں، لیکن ان کا یہ بیان مجھے لگتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس بجٹ نے تو عوام کی بیجا بیجا کرا دی ہے؟ اچھا، ویسے پاشا صاحب آپ کا پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. میں نے آپ کا پروگرام شروع سے لے کے میں سنا بھی، ابھی میں سن رہا تھا آپ ریکارڈنگ میں، ابھی چونکہ شامل ہوا ہوں اس لیے میں اس کا بھی تھوڑا سا حوالہ آپ کو ضرور دوں گا. جی ضرور. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو بجٹ کی آپ نے بات کی، دوسری عوام کے لیے جو جتنی بھی سہولیات ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا، یا جو دوسری آپ نے کہا کہ جو یوٹیلٹی بلز ہیں ان کی جمع کروانے کے لیے جو عوام کو تکلیف ہوتی ہے ان کے ازالے کی بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چونکہ کافی میری طرح عمر رسیدہ آدمی ہیں، اس لیے آپ کو آج کی جو سہولیات ہیں ان کا اندازہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتہ اتنا زیادہ. آپ کا بل 3 دن پہلے نیٹ پہ موجود ہوتا ہے، کاپی آپ کو ہارڈ کاپی کا انتظار نہ کریں، آپ دیکھیں اس کے اوپر موجود ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ اپنے آج کل ہر بندے نے جائز کیش، ایزی پیسہ اور اس طرح کی سروسز اپنے موبائل کے اوپر بنائی ہوئی ہیں، اس سے آپ اسی وقت اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جمع کروا لیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت آن لائن جگہ جگہ پہ یہ جائز کیش، یہ وہ فلانٹوں کا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکخانے کے اندر جہاں مرضی آپ جمع کروا لیں. آپ کیوں آخری تاریخ کا انتظار کرتے ہیں کہ جی اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس نا، اب جواز یہی ہوگا. لیکن اگر آپ 2 دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جی کہ ہر مہینے اس ڈیٹ کو ہارڈ کاپی آنی ہے اور اس ڈیٹ کو وہ فکس ہیں، علاقہ وائز یہ فکس ہیں، یہ جسٹیفیکیشن مطلب میں کوئی ان کے بل بھیجنے کی نہیں دے رہا، لیکن میں وہ حقائق بیان کر رہا ہوں جو ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پتہ ہے مجھے کہ جی میرے گھر میں بل کس ڈیٹ کو آئے گا، 1 آدھ دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اور مجھے پتہ ہے لاسٹ ڈیٹ کیا ہونی ہے. میں نے اپنے بجٹ میں اس کے مطابق رکھا ہوتا ہے سلسلہ، عام طور پر زیادہ تر لوگوں نے. اس لیے ان چیزوں کو جو آخری دن لائنیں لگتی ہیں کہ جی کہ ہم 1 دن بھی پہلے ہم کہتے ہیں کہ جی کیوں جمع کروائیں، آخری تاریخ کو جمع کروائیں گے، پھر اس دن ہمیں خوف ہوتا ہے کہ جی کل کو وہ جرمانہ پڑ جائے گا، سرچارج پڑ جائے گا، اس لیے آج ہی جمع کروانا ہے. اس وقت بھی ہم وہ یوز نہیں کرتے جو آج کل سہولیات موجود ہیں آپ کے پاس. آپ اپنا جائز موبائل یوز کر لیں، کوئی آپ ایپس یوز کر لیں، آپ کے بینکوں کی ایپس آپ کے پاس موجود ہے، وہاں سے ہر جگہ سہولت موجود ہے. آپ کیوں لائنوں میں لگتے ہیں؟ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں اپنی طرف بھی کوئی اصلاح کرنی چاہیے. ویسے بھی اویئرنیس ملے لوگوں کو. جی جی آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. بالکل، یہ حکومت بندے کی بچی نہ بنے، نہیں حکومت عوام ہی اویئرنیس لے. حکومت بات یہ ہے کہ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، حکومت کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. جو ادارے ہیں نا، جو ادارے ہیں یہ ان کی خرابی ہے، آپ ان کو درست کرنا حکومت کا کام ہے، یہ بات آپ ٹھیک ہے، لیکن یہ خرابیاں اداروں کے اندر ہیں، ان کے اندر جن کے اندر کوشش ہر دور میں حکومت اصلاح کی کرتی رہی. رہ گئی بات بجٹ کی، بجٹ کی آپ نے ذکر کیا کہ جی بہت مشکل ہے. آپ مجھے ایک بجٹ بتا دیں آج تک، جو جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بجٹوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی ایک بجٹ ایسا بتا دیں جس میں عوام نے خوش ہو کے یہ کہا کہ بڑا ریلیف مل گیا اس بجٹ میں، یا اپوزیشن نے یہ کہا ہو کہ بڑا زبردست بجٹ ہے. کوئی ایک بجٹ یاد پڑتا ہو آپ کو؟ جب چلے میں آپ کو کہتا ہوں 80 کے بعد سے یا 70 کے بعد سے کوئی ایک بجٹ ایسا کچھ یاد پڑتا ہے کہ کسی سال ایسا بجٹ آیا ہو؟ نہیں، 1 منٹ میری ابھی بات نہیں ختم ہوئی، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایک بجٹ کوئی نہیں ہے. میں پھر بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ بجٹ بہت سخت ہے، اس کے میں پھر بات کروں گا نا. دوسری بات آپ نے کی کہ پیپلز پارٹی نے کیوں بجٹ منظور کروایا. آپ نے شروع میں پروگرام کی یہ بات کی تھی. پیپلز پارٹی اگر بجٹ منظور نہیں کرواتی تو آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کا فنانس بل منظور نہیں ہو پاتا اسمبلی کے اندر سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مینڈیٹ ختم ہو گیا، آپ کی حکومت ختم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوتا. پھر یہ آپ یہ ذہن میں رکھیے، یہ ایک آئینی نقطہ ہے کہ جی کہ آپ کا اگر فنانس بل پاس نہیں ہوتا تو حکومت ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے پاس اکثریت نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر جو بھی کیا، جو سودے بازی کی، جس طرح سے بھی کیا، لیکن اس کو اگر آپ پیچھے تھوڑا سا اور چلے جائیں،
جب 8 فروری کے بعد جو نتائج آئے ہمارے سامنے وہ ان کے اوپر تحفظات لوگوں کے ہو سکتے ہیں سارا کچھ، لیکن کوئی ایک پارٹی اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی کہ حکومت بنا سکے. اس وقت ایون پی ٹی آئی بھی نہیں بنا سکتی تھی نا، آج بھی نہیں بنا سکتی. پی ٹی آئی کا سوائے جو چند سیٹیں جن کا ابھی کیس چل رہا ہے اس کے علاوہ کیا کلیم ہے؟ وہ تو سوائے اس کے کہ جی کہ دھاندلی ہوئی، دھاندلی تو ہر الیکشن میں ہوئی ہے. ابھی آپ 18 کا ذکر کر رہے تھے، 18 میں نہیں دھاندلی ہوئی تھی، یہی شور شرابہ تھا نا. شور شرابہ میں نہیں کہتا کہ دھاندلی ہوئی، لیکن کچھ شور شرابہ تھا. 13 کے الیکشن میں دھرنے باقاعدہ ہوئے، کس چیز پہ ہوئے تھے؟ دھاندلی کے اوپر ہوئے تھے نا. اس سے پہلے 8 میں بھی یہی ہوئے. آپ اس سے پیچھے چلے جائیں، ہر دور میں یہ بات ہوئی کہ اپوزیشن نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. وہی کچھ اس بار بھی ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ اس وقت آفر کی تھی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو کہ ہمارے ساتھ مل جائے، ہم حکومت بناتے ہیں. یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، 24 یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی ڈوئل گیم کر رہی نہیں، تھی، ڈوئل گیم نہیں کر رہی تھی. نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملا لی. نہیں، وہ مذاکرات جب آپ الگ الگ پارٹی ہے نا، میری مرضی ہے میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں، ان کے ساتھ ملتا ہوں، جس کے ساتھ میری اچھی ڈیل ہوتی ہے ان کے ساتھ چلوں گا نا. میں نے آپ کو کہا کہ جی آئیں جی مل کر بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں مل سکتے، ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو مرضی ہیں. میں ان کے ساتھ ملتا ہوں کہ جی اچھا جی ہم حکومت پی بناتے ٹی آئی ہیں. پھر اچھی ثابت ہوئی نا کیا؟ کہ وہ پیپل پارٹی کو چور ڈاکو کہتی تھی، اس نے کہا نہیں تم چور ڈاکو ہو، تمہارے ساتھ حکومت نہیں بنانی. یہ اچھا کیا نا. میں یہ تو اچھے برے کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان کے سیاسی نعرے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی نعرہ ان کا تھا، انہوں نے وہی نعرہ پھر لگایا، پھر وہ دوسری طرف بھی نہیں ملے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی مل کے حکومت بنا لیتے. فضل الرحمان کے ساتھ تو مل گئے نا. میں اسی طرف آ رہا ہوں، بے فکر رہیں. میں اسی طرف اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے نہ ملنا کسی اصولی موقف کی وجہ سے نہیں تھا، سیاسی حکمت عملی تھی. حکمت عملی تھی، سیاسی اصولی حکمت موقف عملی نہیں تھی. تھا. اصولی آج بھی اصولی موقف نہیں ہے، آج بھی سیاسی حکمت عملی ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورت گیم کھیلی. ڈوئل گیم نہیں، ایک ہاتھ نون لیگ کی طرف، ایک ہاتھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی گیم ان کی کھیلی، ایک ہاتھ کیسے دونوں طرف کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بات یہ کہ یا آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے ہیں یا ادھر بنا سکتے ہیں. ایک ہاتھ ادھر دیا ہوا تھا، ایک ادھر جو اس نے پکڑ لیا. نہیں، جس کے ساتھ ڈیل بن گئی نا، فرض کریں جس کے ساتھ ڈیل بن گئی ان کے ساتھ چل پڑے، اور پھر اعلان کیا پیپلز پارٹی نے کہ ہم آج 5 سال تک آپ کے ساتھ ہیں، باقی ہماری لڑائی چلتی رہے گی، ایشو ٹو ایشو وہ چلتی رہے گی، وہ چلتی رہے گی. جب مسئلہ آتا ہے ووٹ دینے کا تو پیپلز پارٹی ووٹ دے گی، رس جاتی ہے اور پھر مطالبات بنواتی ہے. نہیں، میں یہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہوگا یہ جہاں پہ حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا، جہاں پہ حکومت، یہ میں آپ کو بالکل یہ طے بات ہے، یہ صرف اس وقت وہ ساتھ دے گی جب حکومت گرنے والی ہوگی تو اس کو گرنے نہیں دے گی، نہیں گرنے دے گی. باقی مفادات سارے وہ ڈرا دھمکا کے، اور نہیں ڈرا دھمکا کے، وہ تو نون لیگ تو اس وقت پیپلز پارٹی کو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت میں شامل ہوں، وزارتیں لیں. اگر وہ نہیں لے رہی تو اس کی سیاسی حکمت عملی اس کو کیا لینا؟ ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے وزارتیں لے لی تو حکومت. یہ آپ کا خیال ہے، یہ آپ کا خیال ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جی کہ کل کو یہ ہوگا. یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ اگر بیک گراؤنڈ پہ ابھی آپ نے 2-3 دفعہ وہ پچھلی نگران حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کا ذکر کیا جو رہی 16 مہینے کی، اس کا ذکر کیا. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جی کہ جناب ہمیں موقع نہیں ملا کام کرنے کا، ہمیں موقع نہیں ملا یہ کرنے کا، ہمیں موقع نہیں. اب بھی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ مل کر آئینی عہدے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں، اپنی وزارتیں بنائیں، اپنا وزارت خزانہ بنائیں، اپنی پلاننگ بنائیں اور عوام کو پروجیکٹس دیں. اور ایک چیز تو یہ تھی نا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی اب یہ موقع نہیں ملا ہمیں، کہ موقع نہیں ملا اور یہ پیپلز پارٹی کے پاس وزارت تھی، یہ فلاں کے پاس وزارت تھی، فلاں کے پاس وزارت، ہم تو نہیں. بھئی آپ کے پاس میدان کھلا، آپ کریں، اس میں کسی نے نہیں روکا. نمبر 1. نمبر 2 آج جو بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب آپ آئینی عہدے لے لیتے ہیں، ایک لمٹ ہے نا کہ جی کہ کہاں پہ آپ کو کولیشن پارٹنر کو کتنا دینا ہے، ایک لمٹ تک دے سکتے ہیں، وہ آپ نے دے دیا، اس میں دے دیا نا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ کریں. ابھی دیکھیں پی ٹی آئی کے موقف کی بات ہے. پی ٹی آئی کا موقف تو یہ ہے نا، فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، جن کے ہر جلسے میں وہ نعرے لگتے تھے، میں وہ نہیں کہتا لیکن نعرے لگتے. اچکزئی صاحب کے وہ چادر اوڑھ کے، اچکزئی صاحب کی وہ چادر، اگر موقف یہ درست ہوتا یا اس وقت غلط تھا یا آج غلط ہے. ایک غلط ہے نا آپ یہ جو بات کر رہے تھے. اور دوسری بات ایک چیز اور، مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر عمران خان نے پیپلز پارٹی کے خلاف کتنے بیان دیے ہیں؟ یاد کر کے بتائیے کہ مجھے کوئی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بتائیں نا.
مجھے کیا پتا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، یعنی وہ کچھ تھوڑی بہت کہیں نہ کوئی چلے، دست پنجہ ہے نہیں دست پنجے کی نہیں بات، کوئی یہ خفیہ میں کہہ رہا ہوں کوئی- کہ وہ سیاسی حکمت عملی کے تحت کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کو اپنے خلاف، بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پچھلے کوئی 15-20 دن سے 25 دن سے نون لیگ کے خلاف کوئی سخت بیان نہیں آ رہا ان کا، وہ تو آپس میں لگے ہوئے نا اس وقت اندر، اور دوسرا ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو وہ پریشرائز کر کے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔